ورک انوائرمنٹ کی سیٹنگ میں ہمارے بچے ایکسپوز نہیں ہوتے ہیں فرام دا بگننگ. اٹ از ویری کامن. امریکہ کے اندر تو بچے ہائی اسکول کے بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو دے آر آلریڈی ایکسپوز ٹو دا ورک سیٹنگ. ہمارے بچے نہیں کرتے. سو ہمارے بچے جو ہیں وہ جب ورک انوائرمنٹ میں جاتے ہیں دے ہیو اے ہیوج اسٹیپ لرننگ کرو, اور اس لرننگ کرو کو جتنا زیادہ ایڈریس کر سکیں ہم اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. سو دس از فنڈامنٹل پرابلم. اب اس میں یقینی طور پر پریکٹیکل جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ اس کے اندر انڈسٹری کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. جو کیریکولم آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر انڈسٹری کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. یونیورسٹی کی ایک بیوروکریسی ہے جو نارملی انڈسٹری والوں کو اچھی نہیں لگتی, تو یونیورسٹی جو ہے وہ ایسا انٹرفیس کریٹ کر سکتی ہے جس سے اس بیوروکریسی کو انڈسٹری کو بچایا جا سکے اس سے, اور جو انٹرنل جو ورکنگ ہے یونیورسٹی کی اس کو بہتر بنایا جا سکے. سو دس از سم تھنگ آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ ایک لانگ ٹرم نہ صرف سندھ یونیورسٹی بلکہ تمام یونیورسٹیز کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے انڈسٹری کو انگیج کر سکتے ہیں ود ان دا کلاس روم, ود ان دا سلیبس. سب سے پہلے یہ کہ میں خود ایک الحمدللہ یونیورسٹی آف سندھ کا گریجویٹ ہوں. جب میں یہاں سے 1996 میں کراچی گیا تھا انٹرنشپ لینے کے لیے, تو مجھے کوئی بھی انڈسٹری سے لوگ نہیں لے رہا تھا, اور فائنلی میں نے اوریکل کی سرٹیفکیشن کی. الحمدللہ مجھے ایک جگہ انٹرنشپ ملی. آج اسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا میں CEO ہوں الحمدللہ آپریٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کا. تو اسی انٹرنشپ کے اوپر یہ تمام چیزیں کی, اور یہ ویژن میں نے یہ سوچا تھا شاید یہ میرا ویژن ہے, لیکن جب میں حیدرآباد میں 2017 کے اندر آیا اور آ کر میں نے لوگوں سے ڈسکس کیا, لائک کرنل خالد ہو گئے, جواد بھائی ہو گئے, ذیشان بھائی ہو گئے, عامر بھائی ہو گئے, تو ان کے بھی یہی ویژنس تھے کہ ہمیں حیدرآباد کے لیے کچھ کرنا ہے. تو بس بات وہی ہے کہ انیشیٹو لیا ہم نے, ایک ایسوسیشن بنائی, اور اس ایسوسیشن نے یہ اویئر کیا کہ یار یہاں پر آپ انڈسٹریز بنائیں, یہاں پہ آپ سافٹ ویئر ہاؤس کھولیں. آج الحمدللہ حیدرآباد میں 100+ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, اور یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تو 100 میں بتا رہا ہوں جو باقاعدہ ایک FBR یا رجسٹرڈ ہیں, لیکن جو ایک کمرے کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں مور دین 200 ہوں گے. اور فری لانسرز کا جو نیٹ ورک ہے حیدرآباد کے اندر وہ ٹاپ نیٹ ورک ہے. مطلب یہ سمجھے کہ پاکستان کی جو ٹاپ 5 فری لانسرز ہیں وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, اور برکت بھائی ٹاؤن کے اندر ہی تقریباً سارے کے سارے جو گھر ہیں ان میں بھی فری لانسنگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اور یہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی آف سندھ کے ہوتے ہیں. ہم ہائشہ کی جو 100 کمپنیز ہیں, جو تھوڑا بہت سروے کیا ہے, اراؤنڈ 1000 انٹرنشپس آفر کرتے ہیں سال کے اندر. اور مطلب میں نے وائس سے بھی معلوم کیا, بیس کیمپ سے بھی معلوم کیا, جیکسن سے بھی معلوم کیا, تو الحمدللہ منیمم 1000 انٹرنشپ جو ہے وہ آفر کی جاتی ہیں. اس میں مینلی یونیورسٹی آف سندھ, یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یونیورسٹی آف سندھ جو ہے اس سے گریجویٹ اچھے نہیں ملتے, تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے انڈسٹری کہتی ہے, لیکن ہر انڈسٹری اپنے لیول پہ اس کو تیار کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ریزلٹس آتے ہیں بلیو میں بہت ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس ہوتے ہیں. اچھا, جہاں تک رہا ابھی کویشچنز بھی ہوئے تھے کہ ایڈوائزری بورڈ, ہائشہ جو ہے وہ الحمدللہ تمام یونیورسٹی کے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں. مطلب یہ سمجھیں کہ ہم میدان یونیورسٹی, اسرا یونیورسٹی, قائد عوام یونیورسٹی, ٹنڈو جام یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی, جتنی جگہوں پہ یہ بورڈ ہے, ایون NIC حیدرآباد, اس کے بھی بورڈ ممبر جو ہیں وہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہائشہ کے آنے سے یہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں تھوڑا بہت اویئرنیس تو پیدا ہوئی, سافٹ ویئر ہاؤسز کھلے, لیکن الحمدللہ ایک اور انیشیٹو ہوا, وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بنے یہاں پہ. ہمارے یہاں IT کا بھی رول ہے, اس کے اندر لا اینڈ آرڈر بھی ہے. آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ جب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہر چیز آپ کو ملتی ہے. ایون آپ جب یونیورسٹی سے کوئی بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں, تو سب سے پہلے تو ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ نے بزنس اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے رجسٹرڈ کیسے کرنا ہے, کن کن جگہوں پہ آپ کو جانا چاہیے. تو جو کافی لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارا چیمبر جو ہے کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ہر چیز کے اندر. ابھی بات ہو رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے بھی کہ جو یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں وہ جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہاں جانا چاہیے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سب سے پہلے میں اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ یہاں پر فیکلٹی ہے یا یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں؟ یہاں پر فیکلٹی, صرف فیکلٹی, رائٹ. اچھا, ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بزنس پڑھایا تو جاتا ہے لیکن سکھایا نہیں جاتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ گاڑی چلانا پڑھاتے جائیں, کتاب پڑھاتے جائیں, لیکن اس کو سکھائیں نہیں, چلانا نہیں سکھائیں تو کبھی آئے گی نہیں.
تو اس کے لیے بہترین چیز یہی ہوتی ہے کہ جو بزنس جس نے کیا ہوا ہے اس کو آپ یونیورسٹیز میں لے کے آئیں، انٹرپرینور کو لائیں اور وہ آپ کو سکھائیں، تو وہی بچہ سیکھ سکتا ہے ایزیلی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کراچی کے اندر یا ایون میں لاہور یا اسلام آباد یا کہیں بھی میں جاتا ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بورڈ کے اندر انٹرپرینور آئیں. ابھی بحریہ یونیورسٹی کے اندر ہم تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے اور R&D پہ کام کر رہے ہیں، لیکن کسی انڈسٹری کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ R&D ہو رہی ہے. تو جب تک ہمارے کنیکشنز نہیں ہوں گے کسی یونیورسٹیز میں انڈسٹری کے ساتھ تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب حیدرآباد کی اگر انڈسٹری کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ حیدرآباد کے اندر پورے پاکستان میں سب سے پہلی کراپ جو ہوتی ہے وہ حیدرآباد کے ایریا میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہیں پر سب سے زیادہ ایگریکلچر لینڈ ہے اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، اسٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے. تو حیدرآباد کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں، جو یہاں پر انڈسٹریز ہیں، ان میں کیا چیز بنائی جا رہی ہے، کیا مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اگر اس کے حوالے سے کوئی آپ کے شارٹ کورس ہوں، کوئی ڈپلوما کورسز ہوں تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ اگر یہاں پر کوئی انڈسٹری ٹیکسٹائل کی نہیں لیکن آپ ٹیکسٹائل پڑھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی جو آس پاس کی انڈسٹریز ہے اس پر ضرور کام ہونا چاہیے. میں جب پی ریویو کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں تو ہم ایک چیز بڑی نوٹ کرتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ تو بنا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو تو آپ پاس آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے اس نے BBA کر لیا، MBA کر لیا، لیکن اس کے اوپر پرسنل گرومنگ کے اوپر اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو لیڈرشپ ٹریننگز نہیں ہوتی. ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک کاکول کے اندر اور ایک کہیں اور ہے جو لیڈرشپ ٹریننگ اچھی طرح ایک ہو رہی ہے. تو ہمیں اس پر بھی تھوڑا کام کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو ہم پاس آؤٹ تو کریں، BBA کرائیں، MBA کریں، XYZ کچھ بھی کریں، لیکن اس پہ ضرور کام ہونا چاہیے. انڈسٹری کے ساتھ ہمارا لنکیج جب ہوگا جب ہماری کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے کسی انڈسٹری کو اٹھائے گی اس کے اوپر جو ہے ورک کریں کہ اس انڈسٹری کو کیا چاہیے. ہم نارملی جب کسی انڈسٹری کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنشپ کرنی ہے، اب یہ سب کچھ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو، تو اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا. تو اس پہ ضرور کام ہونا چاہیے. ابھی تک انڈسٹری کا اکیڈمیا سے حیدرآباد میں اتنا لنکیج نہیں ہے جتنا کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے. IBA کے کافی کنیکشنز ہیں، کراچی یونیورسٹیز کے کافی کنیکشنز ہیں، بحریہ یونیورسٹی کافی کام کر رہی ہے، المنائی کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے جو یہاں پر ہم بہت کم دیکھ رہے ہیں. کراچی میں بحریہ یونیورسٹی، IBA اور 3-4 یونیورسٹیز اور ہیں جس پہ کافی کام کر رہی ہیں. ان کے پاس پورا ان کا ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ کون کون سے بزنس کر رہے ہیں. ابھی ہم گئے تو انہوں نے بتایا کہ جو ٹیلینور کے جو ہیڈ ہیں وہ بحریہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ہر چیز کی نالج ہے اور وہ ان لوگوں کو بلا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کے ایونٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو ہمارے پاس بہت اسکوپ ہے، اس پہ کام ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں ہم تو. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حیدرآباد چیمبر کے اندر اس وقت ہمارے پاس کافی جو ہے کمیٹیز کام کر رہی ہیں، ہر سیکٹرز کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کو کسی منسٹری میں کوئی لیٹر لکھنا ہے، کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہے جو آپ کو نہیں معلوم، یا کسی بھی اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایون آپ کو بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو کوئی FBR کا نوٹس آ جاتا ہے، کوئی آپ کے بینک میں اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلتا یا کوئی کمپلین ہوتی ہے، تو ہمارے ساتھ ان کی ٹیمز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، اسٹیٹ بینک بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. I would like to just place this humble request before this industry regarding the funding and the grant opportunity for the students who are just enrolled at University of Sindh. As Dr. Imam said that, and Wadi Vice also just pointed out that we have a huge number of students who come from financially humble backgrounds and financially they have some issues. So what I just believe that industries can start investing in research projects. I was just discussing with one of the colleagues sitting with me that a few weeks ago a Danish ambassador visited this great university, and as Dr. Imam said that now it's a time to start and just take up some actions. I just did my PhD in action research, so I can just take a lead role in requesting the industry that we can develop a center, as Dr. Fida also just pointed out. We can just develop a center. We can just name it as either Action Research Center or Corporate Social Responsibility Center, where all these issues can be discussed. So the first thing that I've just placed before this industry, that is funding and grant opportunities for the projects and the scholarship for the students. Then the second suggestion that I would like to present before this is to start and initiate research projects.
in that research process, as I said, I can just take a lead role in helping, you know, the industry as well as some faculty members as a action research. In Pakistan, there are few action researchers, and we can even invite action researcher, leading action researchers from the European countries, which they have already given their consent that we are ready to help your industry as well as academia to take up their issues they are facing at the moment. मेरे ख्याल में जो यहाँ पर बातें हुई हैं सबकी नॉलेज में है और हमने मिनट्स भी लिए हुए हैं. जो फर्स्ट इनिशिएटिव है इस मीटिंग का जो आउटपुट है, जैसे ओवरऑल जो है वो रिकमेंडेशन आई, प्रपोज़ल आया है कि एक वर्किंग ग्रुप या कमेटी बनाई जाए. तो मेरे ख्याल में हम हमारे एकेडमिया से कुछ नाम लेंगे और कुछ जो है इंडस्ट्री से लेंगे. और आपका जैसे आपने अयाज़ उकेली को हमारे साथ जुड़ा दिया है, तो अयाज़ उकेली साहब इसके मेंबर होंगे और हमारी ऑरिक जो डिपार्टमेंट है वो उसको लीड करेगी. तो ऑरिक के थ्रू ये उसका इमीडिएटली जो है इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना देंगे इन सब का, कि वहाँ पर उनकी कम्युनिकेशन शुरू हो और वो आपस में जो है वो सारे जुड़ जाएँ. काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली हमारा जो ताल्लुक़ इंडस्ट्री से फौरी तौर पर जो हो सकता है वो करिकुलम डेवलपमेंट में हो सकता है. तो मैं ये कहूँगा कि हमारे क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है उससे तो हम कराएंगे, पर इमीडिएटली हम उसको जो है ना एज ए जो स्पेशल मेंबर के तौर पर जो है ना ऑनररी मेंबर के तौर पर उन एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जो है बिज़नेस, आईटी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और पब्लिक हेल्थ के जो डिपार्टमेंट जहाँ पर मौजूद हैं उसमें इंडस्ट्री के बंदों को हम रखेंगे. जैसे ही बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग्स होंगी ये हम इंडस्ट्री से लोग लेंगे जो इजीली अवेलेबल होंगे हमारे साथ, तो वो एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ फैकल्टी और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को ज्वाइन कर सकें. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, समूह साहब को भी जाना है और दूसरे लोगों को भी जाना है. इंशाल्लाह ये जो ग्रुप बनेगा ये ग्रुप जो है उसके ऊपर जो है वो काम करेगा. Once again, I am very thankful to Government of Sindh, especially Samu Saab, Ayaz Ukeli Saab, and the representative from Pasha, Haisha, and Chambers of Commerce, NIC Hyderabad, और हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स का जो उन्होंने ये टाइम निकाला. इंशाल्लाह इसका बहुत ही जल्दी और अच्छा रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच सर. On behalf of the University of Sindh, it is my privilege to express our heartfelt gratitude to the Vice Chancellor University of Sindh Jamshoro for initiating the remarkable program Bridging the Gap, a strategic roadmap for industry, university, academia and government of Sindh collaboration. This initiative serves as a significant milestone in strengthening partnership that will drive innovation, economic growth and academic excellence for all stakeholders. I extend our sincere appreciation to Mr. Noor Ahmed Samu Saab, Security Information Technology Department, who join us online. Mr. Ayaz Ukeli, Member Board of Information Technology, who is joined online. Mr. Zishan Abro, represented from the Pasha. Mr. Hassan Sayed, Vice Chairman Hasha. Mr. Fareed Gori, Secretary General, and Mr. Shan Segal, especially I thank him. Yesterday I called him 11 o'clock in the night and today he is here. So I especially humble and thanks for him his visit here. He is the Vice President of Chamber of Commerce from Karachi. Ms. Sana, Sayyida Sana Shah, the Project Director of NIC Hyderabad. Industry people, various software houses, representative, I especially thank you all.